بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور یہ دھیان کریں کہ میرے دل کے اوپر اللہ کی رحمتیں انوارات برس رہے ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں، میرے دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، میرا دل اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے اور میں اپنے دل کی پکار کو سن رہا ہوں اور میرا رب میری طرف متوجہ ہے۔ تو سب دوست اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے فریاد کرنی ہے، اور جو بندہ دعا میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ روشنی کم کر رہی ہے۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ جڑا لطف ہے یارو رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رومن دل دی میل اتارے تے نالے رٹھڑے یار مناوے، یاد خدا وچ رومن والا یارو کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول
کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے اور اپنے رب کو تڑپ کے پکاریے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا لیجیے۔ آج کے بہائے ہوئے آنسو سارا سال بلکہ ساری زندگی ہمیں لوگوں کے سامنے رونے سے بچا سکتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں مخلوق کے سامنے رونے سے بچا سکتے ہیں۔ آج اللہ کے سامنے تڑپنا لوگوں کے سامنے بے قراریوں اور پریشانیوں کے اظہار سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ سارے دوست اللہ تعالیٰ سے امید کر کے یقین کر کے مانگیں کہ آج کی دعا، آج کی مجلس میں مانگی جانے والی دعا یقیناً ہمارا پروردگار قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے ہماری دعا قبول نہیں کرنی تھی تو ایسے مبارک لمحات میں اپنے گھر میں وہ ہمیں کبھی بھی نہ آنے کی توفیق دیتا، جب اس لمحے میں اس نے رات کے اس حصے میں اور ایسی مبارک گھڑیوں میں رمضان کی برکات کے جو ہے وہ موسم میں اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے۔ لگتا ہے اس کا ارادہ آج ہمارے ساتھ خیر کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج کی گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی پچھلی تمام لغزشیں خطائیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آج برے ایک اچھے کے در پہ آپ پہنچے ہیں، اللہ اچھائی کی امید لے کے آئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، اللہ ہم اپنی نیکیوں کا مان لے کے تیرے دربار میں نہیں آئے، بلکہ گناہوں پر ندامت لے کے آئے ہیں، شرمندگی لے کے آئے ہیں، حسرت اور افسوس لے کے آئے ہیں۔ میرے مولا، ہماری بے چارگی پر رحم فرما، ہماری بے بسی پر رحم فرما، اللہ ہماری شکستہ دلی پر رحم فرما۔ اے کریم آقا، آج آپ کے بندے اس امید سے آپ کے دربار میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، کریم قرآن مجید قرآن کریم کا تو مکمل ہوا ہے، کریم کے بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اے اللہ، آپ کی رحمت سے معافی کی امید لے کے آئے ہیں، اللہ آج سب کو معاف کر دیجیے، اللہ آج سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، میرے مالک مہربانی کر دیجیے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم اپنے گناہوں پر اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ آج اقراری مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ جب کوئی مجرم اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور پھر معافی کا خواستگار بن جائے، دنیا والے بھی اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ آج ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دیجیے، آج ہمارے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، ایک ماں کے سامنے 2 بچے رو پڑتے ہیں، تڑپتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ کے ان کو گود میں ڈال لیتی ہے اور وہ یقین دلاتی ہے، بیٹا میں جیسا بھی ہو سکا میں تمہاری بات کو پورا کر دکھاؤں گی۔ اے اللہ، آپ کے اتنے سارے
سارے بندے آپ کے سامنے فریادی بن کے اللہ آپ کے سامنے دامن پھیلا کے آپ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہیں۔ اللہ آپ تو فرماتے ہیں مجھے ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ آج اپنی محبت کا ظہور فرما دیجئے، اللہ آج اپنی شان کریمی کا ظہور کر دیجئے، آج اپنی شان غفاری کا ظہور فرما دیجئے۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، آج اس بات کو ظاہر کر دیجئے کہ آج اپنے دربار میں آئے ہوئے گناہگاروں کو بخشش کے پروانے عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج فرشتوں میں ہماری بخشش کا اعلان کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، سفید بال لے کے، دل میں ندامت اور شرمندگی لے کے آپ کے سامنے معافی کے طلبگار بن کے آئے ہیں۔ اللہ آپ فرماتے ہیں سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ ان بوڑھے لوگوں کے بالوں کی لاج رکھ لیجئے، لحاظ فرما لیجئے۔ اللہ یہاں تو قرآن مجید کے کئی سارے حفاظ موجود ہیں جنہوں نے روزہ رکھ کے خشک ہونٹوں کے ساتھ سارا دن قرآن پڑھ کے گزارا اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنایا۔ اللہ ان کا ایک ایک حرف قبول کر لیجئے، اللہ ان کی ایک ایک شد اور مد قبول کر لیجئے، ایک ایک نقطہ قبول کر لیجئے، ان کا پڑھنا قبول کر لیجئے، لوگوں کا سننا قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا اے کریم پروردگار مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کیا تھا، جب اس برائی کا نتیجہ ان کو پہنچا وہ پریشانیوں میں اور غموں میں مبتلا ہو کر یوسف علیہ السلام کے سامنے مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا، چاہتے تو بدلہ لے لیتے، سزا دے دیتے، مگر انہوں نے اپنی شان کریمی کا ظہور کیا، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے ذمہ کوئی الزام نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہوں نے برباد کر دیا، ہمیں بھی ہماری نافرمانیوں نے اللہ ہمیں جو ہے وہ ذلیل کر دیا۔ اللہ آج پریشانیوں میں، آج دکھوں میں، آج غموں میں گھرے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں، تو چاہے تو ہمیں سزا دے دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو چاہے تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے تو تو بڑے غلبے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ اپنے دربار میں جمع ہونے والے لوگوں کو اللہ دنیا والے بھی سزا نہیں دیا کرتے، کہتے میاں شرمسار ہو کر دروازے پہ آ گیا ہے، چلو جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ میرے مولا در آیاں دی لاج تہانوں نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے گھرے۔ اللہ بغیر کسی نیکی کے یہی جان کر کہ ہم تیرے دربار پہ منگتے بن کے آئے ہیں، میرے مولا ہمیں اپنی سزا نہ دے، ہماری پکڑ نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے قہر کا نشانہ نہ بنا، ہمارے اوپر عذاب مسلط نہ فرما، درگزر کر دے، معاف فرما دے۔ اللہ اگر ہماری مغفرت جو ہے وہ ہمارے اوپر مشکل ہو گئی ہے ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اللہ پھر اور تو کوئی بات دل میں نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ گنبد خضرا کے مدین کی طرف نظر فرما، اپنے حبیب کے صدقے اس مجمع کو معاف فرما۔ اے اللہ علامہ اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ تو غنی ہے میں محتاج ہوں، تو قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا اور مجھے بخش لینا، اور اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اور اللہ اگر حساب لینا ضروری ہی ہو تو پھر مدنی کریم کی آنکھوں سے ذرا وچھل کر کے لے لینا۔ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری زندگیاں اتنی گندی ہیں ہم ان کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی تھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اللہ سے رو دھو کے اپنی بخشش نہ کروا لے، تیرے محبوب نے فرمایا تھا آمین۔ اللہ آج بھی ہماری بخشش نہ ہوئی تو عید کا دن ہماری ہلاکت کا دن ہوگا، ہماری بربادی کا دن ہوگا، میرے مولا ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لے، مہربانی کر دے، اپنے نبی کی بددعا سے ہمیں بچا لے، مہربانی کر دیجئے۔ اللہ اس مجمع کے اوپر ایک پیار کی نظر ڈال دے، اللہ اتنے بڑے مجمع میں کسی کا رونا آپ کو پسند آ جائے، اللہ کسی بچے
کا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند آ جائے، کسی بوڑھے پر آپ کو ترس آ جائے، کسی نوجوان کی لجاجت آپ کو پسند آ جائے، کسی حافظ قرآن کے خشک ہونٹوں سے نکلنے والا قرآن آپ کو پسند آ جائے، اللہ ہم اس کے صدقے آج کے پورے مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما، بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، میرے مولا مہربانی فرما۔ اے اللہ جو ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، خصوصاً حضرت قاری صاحب کے والد گرامی جنہوں نے اس جو ہے وہ مرکز کی بنیاد رکھی، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ بے شمار اور بے حساب ان کی قبر پر رحمت نازل فرما۔ ادارے کے جو معاملین ہیں اللہ تو ان کا معامل بن جا، جو محبین ہیں ان کو اپنی محبت عطا فرما، اللہ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں صحت میں ان کے علم و عمل میں نیکی تقویٰ میں برکتیں نصیب فرما، اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا خادم بنا، اپنے دین کا دائی اور شہدائی بنا، میرے مولا اس مرکز کو تا قیامت پھلتا اور پھولتا فرما، آباد و شاداب فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، بچیوں کی طرف جو محنت ہو رہی ہے اللہ عالمات بن رہی ہیں، بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اے اللہ حضرت قاری صاحب کی اہلیہ صاحبہ کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، اور ان کے جامعہ کو مزید ترقیاں عطا فرما، اور میرے مولا اے کریم آقا جتنے بھی حضرات آج دل میں نیک تمنائیں لیے آئے ہیں اللہ کسی کے بھی دعاؤں کو اللہ رد نہ فرما، کسی کو بھی خالی نہ لوٹا، اللہ کسی کو بھی نا امید نہ فرما، کسی کو بھی نا مراد نہ فرما، اللہ دنیا کے دروازوں سے اگر تو خالی چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، حسرت تو اس پر ہے جو اس دروازے پہ آئے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، جو اس دروازے پہ آئے جس دروازے سے نبیوں کو ملا، جس دروازے پہ ولیوں کو ملا، جس دروازے سے دنیا کے بادشاہوں کو ملتا ہے، اللہ اس دروازے پہ بھی آیا اور پھر وہ خالی لوٹ گیا، اللہ اس سے زیادہ شقی کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا۔ اللہ ایک نابینا بھیک مانگ رہا تھا، مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پہ آ گیا، صدا لگائی جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے، جواب نہیں دیا، کسی نے کہا او اندھے یہ تو رب کا دروازہ ہے جو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ جب اس نے اندھے نے یہ سنا کہ رب کا دروازہ ہے اس نے اپنا کشکول زمین پر مارا اور توڑ دیا، کہنے لگا اب میں رب کے دروازے پہ آ گیا ہوں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اب مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں پر، اللہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں پر، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اللہ تیرے دروازے پہ گرنے والے سنبھلتے ہیں، ہم نے تیرے دروازے پہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا، اللہ تیرے در سے ہم خالی لوٹ جائیں اس سے بڑی ہمارے لیے اور شرمندگی کیا ہوگی، اس کے لیے اس سے بڑی ہمارے لیے ذلت اور کیا ہوگی، میرے مولا ہم خالی نہیں جائیں گے، اللہ مہربانی کر دیجیے۔ کئی مرتبہ بچے ماں کے سامنے ضد کر جاتے ہیں، ماں ان کی ضد کو پورا کر دیتی ہے، اللہ آج ہم تیرے بارگاہ میں میرے مولا منت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دے، ہماری بگڑیاں بنا دے، ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت سنوار دے، میرے مولا ایک محتاج ایک فقیر ایک لاچار بندہ کسی دنیا دار وڈیرے کے دروازے پہ چلا جائے اور جا کے اس کی منت کرنے لگ جائے، اور میاں تم مجھے اپنا ملازم رکھ لے، تم مجھے اپنا ملازم رکھ لے، مجھے میرے اوپر مہربانی کر دے، وہ اگر جو ہے وہ کچھ دیر کر دے ہاں کرنے میں، یہ اس کی منت کرتے ہوئے کہتا ہے او میاں ایک دفعہ ہاں کر دو، تیری ہاں سے میرا کام بن جائے گا، اس کے دل میں رحم آ جائے، وہ کہتا ہے اچھا میری ہاں سے تیرا کام بنتا ہے، چلو میں ہاں کر دیتا ہوں، اللہ تیری ایک ہاں سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اللہ آ رہی ہے جو ہے وہ مجمع آیا
بیٹھا ہے, اللہ آج یہ پرے آئی بیٹھی ہے, آج یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے, میرے مولا آج یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے, اللہ ان کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ تو ہاں کر دیجئے, جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا ہاں میں تمہیں دے دوں گا, میرے مولا مہربانی کر دیجئے. اگر ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کمی آتی ہے اللہ پھر ہمیں نہ دیجیے, جبکہ ہمیں پتہ ہے آپ کے خزانوں میں تو کمی نہیں آتی, آپ تو غنی ہیں, آپ تو سخی ہیں, آپ تو بڑے پیارے ہیں, آپ تو اپنے در سے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اللہ جھولیاں بھر دے, امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دے. اللہ آج جب لوگ ختم قرآن کی طرف آ رہے تھے, کسی کی بہن نے اس کو کہا ہوگا بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا, کسی کی بیوی نے کہا ہوگا کہ میاں جی میرے لیے بھی دعا کرنا, اللہ کسی کی والدہ نے کہا ہوگا بیٹا میرے لیے بھی دعا کرنا, اللہ کسی کے والد نے بوڑھے نے بیمار نے کہا ہوگا میرے لیے بھی دعا کرنا. میرے مولا ہم نے دنیا کے سخیوں کو دیکھا جب وہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ لینے والوں کو ان کا حصہ دے کے وہ کہتے ہیں میری امی کا بھی حصہ دے دو, میرے ابو کا حصہ دے دو. اللہ بانٹنے والے انکار نہیں کرتے, کہتے اچھا لے جاؤ. میرے مولا جب دنیا والے انکار نہیں کرتے, اللہ کیا آپ انکار کر دیں گے؟ ان دعاؤں میں اللہ ہماری امی کو بھی حصہ دے دیجیے, ان دعاؤں میں اللہ ہمارے ابو جی کو بھی حصہ دے دیجیے, ان دعاؤں میں ہمارے بھائیوں کو بھی حصہ دے دے, ان دعاؤں میں بہنوں کو بھی حصہ دے دے, ان دعاؤں میں ہماری بیویوں کو حصہ دے دے, ہمارے بچوں کو حصہ دے دے. میرے مولا ایک غریب آقا مہربانی کر دیجیے, اے میرے مالک دنیا والوں کے سامنے رونا ذلت ہے, تیرے سامنے رونا عزت ہے. دنیا والوں سے مانگنا ذلت ہے, تجھ سے مانگنا عزت ہے. میرے مولا دنیا والوں سے مانگنا گناہ ہے, تجھ سے مانگنا نیکی ہے. میرے مالک مان جا اللہ مان جا. تیرے نبی نے ہمیں تیرا دروازہ دکھایا ہے, تیرے نبی نے دائیں بائیں ادھر ادھر جانے سے, سارے دروازوں پہ جانے سے منع کر دیا. لات سے, منات سے, عزا سے, خلا سے کسی سے نہ مانگنا, تم میرے رب کے دروازے پہ آ جانا. اللہ جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو لوگ آنے والے کو نہیں دیکھتے, بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں تیرے نبی نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے, اللہ بھیجنے والے کی لاج رکھ لے, بھیجنے والے کی لاج رکھ لے, لحاظ فرما لے. محمد کریم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ رمضان بھی گزر جائے گا, اللہ رمضان بھی گزر جائے گا. زندگی کی بڑی بہاریں گزر گئی, بڑے بڑے سنہری موقع آپ نے ہمیں دیے, ہم نے ان کو ضائع کر دیا. پتہ نہیں آج کی رات شب قدر ہے یا کہ شب قدر بھی گزر گئی. میرے مولا ہمیں شقی نہ بنا, ہمیں بدبخت نہ بنا. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آئے گا, اللہ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہم تیرے پاس آ جائیں گے. میرے مولا اللہ ہر بندے کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے, حتیٰ کہ ہم نے دیکھا وہ مجرم جن کو پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے, اللہ دنیا کی عدالتیں ان سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارے دل میں کوئی تمنا ہے؟ وہ مجرم کہتا ہے ہاں میری یہ تمنا ہے. اللہ دنیا کی عدالتیں اس کی آخری تمنا کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ ہم بھی تیرے گناہ گار مجرم, ہمارے دل میں بھی ایک تمنا ہے. اللہ موت سے پہلے اس تمنا کو پورا کر دینا, اور وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جانا, ہمیں اپنا بنا لینا, تو ہمارا ہو جانا. ہماری اس تمنا کو پورا کر دینا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہمارے ملک کا حال برا ہو گیا, اللہ ہمارے ملک کا ستیہ ناش ہو گیا, اللہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, اللہ لوگوں کی معیشت تباہ ہو گئی. میرے مولا یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے, معاف کر دے, معاف کر دے, بلائیں ہٹا دے, وبائیں ہٹا دے, مصیبتیں ڈال دے, درگزر کر دے. اللہ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں کہتے دفع ہو جاؤ میرے گھر نہ آنا. اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بندوں سے خفا ہو گئے ہیں کہ چلے جاؤ میرے دروازے پہ عمرہ کرنے نہ آنا, میرے دروازے پہ حج کرنے نہ آنا, میرے نبی کے دروازے پہ مت آنا. مسجدوں میں ڈنڈے مار کے لوگوں کو مسجدوں سے نکالا جاتا ہے.
میرے مولا ایک وقت تھا کہ لوگ منتیں کر کر کے کہتے تھے بھائی آؤ مسجد کی طرف آ جاؤ، آؤ مسجد میں آ جاؤ، اور آج وقت آ گیا کہ ڈنڈے مار مار کے مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے۔ میرے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جب کبھی کوئی شادی بیاہ کا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام، کوئی عید کا موقع آ جائے، اللہ بچے آ کے منت کرتے ہیں، کہتے ہیں امی جی معاف کر دیں، عید خراب ہو جائے گی، خوشی خراب ہو جائے گی، اللہ معاف کر دیجیے، عید خراب ہو جائے گی، اللہ زندگی تباہ ہو جائے گی، اللہ آخرت برباد ہو جائے گی، اللہ آج سب سے ناراضگیاں مٹا دیجیے، معاف کر دیجیے، کسی کی آنسو کی لاج رکھ لیجیے، کسی کی سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، کسی کے روزوں کا لحاظ کر لیجیے، کسی کا تراویح میں کھڑے ہونے کو قبول کر لیجیے۔ میرے مولا معصوم بچے، ان کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ بھکمنگے بن کے، فریادی بن کے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ میرے مولا معصوموں پر دنیا والے ترس کر لیتے ہیں، اللہ آج تو بھی ہم پہ ترس کر لے، مہربانی فرما دے۔ اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اللہ اے میرے اللہ، جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا تو ایسے بھی موقع آئے کہ تیرے محبوب کے روضے کا دروازہ کھول دیا گیا، تیری ناراضگیاں ختم ہو گئی۔ اللہ اب کے بعد تو ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے محبوب کا روزہ، اس کا دروازہ بھی تیرے بندوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، کرم کر دیجیے، من حیث القوم ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما، قرآن کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما، ذکر کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما، نیکی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں حیا والی آنکھیں عطا فرما، سچ والی زبان عطا فرما، سخاوت والے ہاتھ عطا فرما، اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، عافیت کا جینا نصیب فرما، اللہ شہادت والی موت عطا فرما، اور ایمان کی سلامتی والی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ جتنے مجمع میں بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے اپنے کلام کے صدقے۔ تو نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن کو شفا بنا کر ہم نے اتارا ہے۔ اللہ اپنے اس کلام کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک کے اوپر اللہ رحم فرما، حکمرانوں کو وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی بدامنی سے محفوظ فرما، خانہ جنگی سے محفوظ فرما، اللہ ہر قسم کی تنگیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بحرانوں سے محفوظ فرما۔ ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال فرما، مدرسوں کے رونقیں بحال فرما، مراکز کی رونقیں بحال فرما، خانقاہوں کی رونقیں بحال فرما، حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما، اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنی خیر بلائیاں برکتیں عافیتیں سلامتیاں تجھ سے تیرے نبی نے مانگی ہیں اپنے حبیب کے صدقے وہ ساری عطا فرما۔ اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا بیٹھنا قبول فرما، تراویح پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما، قرآن سنانے والوں کا سنانا قبول فرما، انتظام کرنے والوں کا انتظام قبول فرما، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کی اللہ اس محبت کو قبول فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، خالی نہ لوٹانا، اللہ خالی نہ لوٹانا، اللہ خالی نہ لوٹانا۔ اللہ ہماری مثال اس لاچار کی، اس اپاہج عیالدار جیسی ہے جس کا کنبہ بڑا ہو، وہ خود محتاج ہو، غریب ہو اور مفلس ہو، کسی بڑے دروازے کو دیکھ کر وہاں جا کے اس امید سے وہ اونچی آواز سے صدا لگانے لگ جائے کہ یہ بڑا امیر کا دروازہ ہے، اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ اللہ ہم اس اپاہج عیالدار سے زیادہ محتاج ہیں تو دنیا کے اس سخی سے بڑا سخی ہے۔ ہم تیرے در سے اس امید سے صدا لگا رہے ہیں، تیری رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک
یا ارحم الراحمین۔